السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، اس وقت فضا کے اندر پٹاخوں کی گونج ہے اور ہر طرف خوفناک آوازیں ہیں، تو میرے بچے میرے ساتھ تھے، میرا بھی اور بچوں کا بھی دل و دماغ فوراً اہل غزہ کی طرف گیا۔ بچوں نے بھی کہا کہ ابو جی یہ اس طرح کی آوازیں ہیں، اور ان ہلکی پھلکی آوازوں سے ہمارے دل سہمے ہوئے ہیں۔ یہ خوفناک جو آوازیں ہیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ تو غزہ کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، معصوم چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جب وہاں یہود بے بہود کی طرف سے ٹنوں وزنی راکٹ، میزائل اور بموں کو پھوڑا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے ان کے مکانات زمیں دوز ہو جاتے ہیں، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، ان کے جسموں کا قیمہ بن جاتے ہیں، ان کے جسم فضا کے اندر بکھر جاتے ہیں۔ تو کیا عالم ہوتا ہوگا؟ اس درد کو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن الفاظ سے کیسے اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے ان کے لیے کرنے کا کم از کم یہ کام ضرور ہے کہ ہم ان کے لیے اس طرح کے مواقع کے اوپر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، چونکہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہم مومن سب ایک جسم کی مانند ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو وہ تکالیف ان کی نہیں ہے۔ وہاں اگر بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے جسم فضا میں اڑ رہے ہیں، تو وہ ان کے نہیں، ہمارے بچوں کے اڑ رہے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنا فضل فرمائے، خصوصی کرم فرمائے۔ انہوں نے تو قربانیاں پیش کر کے شہادتوں کو اپنے گلے لگا کر سرخ روئی حاصل کر لی، اور مسلمانوں کو پیغام بھی دے دیا، اور ان کے لیے انہوں نے ان کے سروں کو عزت سے بھی دوبالا کر دیا، اور ان کے لیے خوشخبری کی نوید بھی انہوں نے پیدا کر دی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کو عزت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے ہم خصوصی طور پر ان مظلومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے، دشمنان اسلام کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔